بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے معتبانہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی اس طرح کی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ پیش خدمت ہے میرے پیارے دوستو، چھوٹی سی سلطنت کا ایک بادشاہ تھا جس کو جنون کی حد تک شکار کا شوق تھا۔ اس کا معمول تھا کہ منہ اندھیرے نکل جاتا، سارا دن شکار کھیلتا، جانوروں کا تعاقب کرتا اور تاروں کی چھاؤں میں گھر لوٹتا، اور تھکن سے چور بستر پر دراز ہو کر گہری نیند سو جاتا۔ ایک دن حسب معمول بادشاہ شکار کی گردش سے جنگل پہنچا تو ہرن کے ایک خوبصورت بچے پر نظر پڑی۔ اس نے فوراً اس کو نشانے پر رکھ لیا۔ بچے کی بساط ہی کیا ہوتی ہے، تیر کھاتے ہی بیچارہ ڈھیر ہو گیا۔ بادشاہ گھوڑے سے اترا اور جیب سے چاقو نکال کر اسے ذبح کرنے لگا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہرن کا بچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوبصورت لڑکے میں تبدیل ہو گیا۔ بات یہیں تک نہ تھی، چند قدم کے فاصلے پر غار سے ایک بوڑھا فقیر بھی نمودار ہوا۔ فقیر نے جب یہ منظر دیکھا تو جلال میں آ گیا۔ بادشاہ کی نظر جب فقیر کے چہرے پر پڑی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ کوئی پہنچا ہوا بزرگ ہے اور ضرور اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ بادشاہ فقیر کے قدموں میں جھک گیا اور کہنے لگا، سائیں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے قطعی علم نہ تھا کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، میں اسے عام ہرن کا بچہ ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ فقیر نے گرجتے ہوئے جواب دیا، او اندھے بادشاہ، لوگ کہتے ہیں کہ بادشاہ میں 7 بلیوں کی طاقت ہوتی ہے، لیکن تجھ میں تو خاک بھی نہیں، تیری قسمت پھوٹی، جا بیٹے کی قسمت کھا۔ بادشاہ کی اولاد نہ تھی، وہ فقیر کی بات نہ سمجھ سکا، تاہم پریشان ہو کر وہاں سے چل دیا۔ تمام راستے سوچتا رہا کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔ گھر پہنچا اور دیکھا جس کا خطرہ تھا وہی بات ہو گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کا تمام خزانہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ محل میں جس چیز کو بھی اس نے ہاتھ لگایا اسے راکھ ہی ملی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ تقدیر پلٹ چکی ہے تو اس نے اپنی ملکہ سے کہا، اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں، اس ملک کو چھوڑ کر کسی اور جگہ قسمت آزمانی چاہیے، یہاں رہے تو ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ پردیس میں کسے معلوم ہوگا کہ ہم کون ہیں اور کیا سے کیا ہو گئے ہیں، وطن سے دور کچھ تو بے کسی کی لاج رہ جائے گی، آخر زندگی تو گزارنے ہی ہے۔ غم زدہ ملکہ بادشاہ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ دونوں نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں ملکہ نے بادشاہ سے کہا، آپ کے دوست یار تو بہت ہیں، کیوں نہ ان میں سے کسی کے یہاں جا کر قسمت آزمائی جائے، آخر وہ کس دن کام آئیں گے۔ بادشاہ کو ملکہ کا یہ مشورہ بہت پسند آیا۔ وہ اسی حالت میں ایک حکمران دوست کی طرف چل دیے۔ وہاں پہنچے تو اس بادشاہ کا دوست انہیں اس حال میں دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوا۔ تباہ حال بادشاہ نے تمام ماجرا بادشاہ کو کہہ سنایا۔ دوست نے بظاہر اس کی آہو بھگت کی مگر دل میں ڈرنے لگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت کا مارا جس درخت کے نیچے بیٹھ جائے نحوست سے وہ درخت بھی سوکھ جاتا ہے۔ وہ اس خیال سے بہت پریشان ہوا کہ کہیں بد نصیبی کے سائے اس کی حکومت پر بھی نہ پڑ جائیں۔ پھر اس نے ظاہری مروج سے کام لیا اور ایک پرتکلف دعوت سے ان کی مہمانداری کی۔ بادشاہ اور ملکہ جس پلنگ پر بیٹھے وہ جل کر خاک ہو گیا۔ کھانے پر ہاتھ ڈالا تو اس کا بھی یہی حشر ہوا۔ میزبان بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے دونوں کے پاؤں پکڑ لیے اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگا، سائیں معاف کرنا، اپنے ساتھ کہیں مجھے بھی در بدر نہ کر دینا۔ بادشاہ نے کوئی شکوہ نہ کیا اور ملکہ کو ساتھ لے کر اس وقت وہاں سے روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کئی دوستوں کے یہاں گیا مگر جہاں بھی جاتا بدبختی کے سائے اس کے استقبال کو موجود ہوتے۔ ایک دن اسے خیال آیا کہ ایک دوست رہ گیا ہے، اسے بھی آزما لے۔ یہ سوچ کر وہ اس کے پاس جا پہنچا اور اپنی ساری روادات اسے سنا دی اور ساتھ ہی دوستوں کی بے وفائی اور طوطا چشمے کا حال بھی سنا دیا۔ دکھ بھری داستان سن کر اس کے دوست کا دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کہنے لگا، سائیں اللہ پر بھروسہ رکھو، دن سدا ایک جیسے نہیں رہتے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ دوست پر خلوص تھا اس لیے اس نے بلا خوف اس کی خاطر مدارت کی۔ خدا کی قدرت کے مصیبت زدہ بادشاہ نے کھانا چھوا تو کچھ نقصان نہ ہوا اور ملکہ نے بھی کھانے کو ہاتھ لگایا تو خیریت ہی رہی۔
दोनों ने एक लंबे अरसे के बाद अपने हाथों से खाना खाया और खूब डट कर खाया। नहुसत का कहीं नामो निशान न था। चुनांचे बादशाह और मलका वहीं रहने लगे। बादशाह को यहाँ आए थोड़ा ही अरसा हुआ था कि एक दिन मलका ने बादशाह को खुशखबरी सुनाई कि उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्का है। बादशाह ने सुना तो बहुत खुश हुआ। उसे फ़कीर की बात याद आ गई। गुजरे दिनों की बदहाली और परेशानी ने उसके ऐसे होश उड़ा दिए थे कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक सुबह बादशाह अपने दोस्त के साथ शिकार पर गया। उसने दोस्त से कहा, साईं, अब शायद हमारे दिन फिरने वाले हैं, मैं अपने मुल्क वापस जाने की इजाज़त चाहूँगा। मेज़बान ने उसे रोकना मुनासिब न समझा। बादशाह रुखसत होने लगा तो उसके दोस्त ने बताया, अगर खुदा ने हमें औलाद से नवाजा, अगर मेरे यहाँ लड़का और तुम्हारे यहाँ लड़की हुई तो हम उन दोनों की शादी कर देंगे ताकि हमारी दोस्ती ज़्यादा पुख्ता हो जाए। बादशाह अपने मुल्क में आया तो उसकी रियाया ने बेपनाह खुशी का इजहार किया और जश्न मनाया। उसका जला हुआ खजाना असली सूरत में वापस आ गया। तमाम परेशानियां दूर हो गईं। चंद दिनों बाद बादशाह को खुदा ने एक बेटे से नवाज दिया जिसका नाम ढोल शहजादा रखा गया। ढोल शहजादा तेजी से उम्र की मंजिल तय करता हुआ जवान हो गया। बाप की तरह शिकार का शौकीन था, बल्कि उससे भी 4 कदम आगे था। बाप तो तीर कमान से शिकार करता था, बेटे ने नेज़ा इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया। जब वो घोड़े पर सवार हिरन के सर पर पहुंचता, उसे जख्मी करके ही छोड़ देता। ढोल शहजादा की एक अजीब आदत थी कि वो सिर्फ हिरन का शिकार करता था, हिरनियों को कुछ नहीं कहता था। होते होते एक वक्त ऐसा आया कि उसके मुल्क में कोई हिरन बाकी न रहा। एक हिरन जो जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। उसने सोचा, अगर मेरे यहाँ हिरन पैदा हुआ तो ढोल शहजादा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, क्यों न यह मुल्क छोड़ जाऊं। यही एक सूरत है शहजादे के जुल्म से बचने की। यह सोचकर उसने ढोल शहजादे के मुल्क को अलविदा कहा और एक अनजाने सफ़र पर रवाना हो गई। अनजाने सफ़र के बाद वो एक बाग में दाखिल हो गई। इत्तफाक की बात थी कि हिरन ने उसी रात एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। यह बाग एक शहजादी की मलकियत था। उसे मालूम हुआ तो वो खुशी खुशी बाग में आई और बेकरार होकर बच्चे को उठाने के लिए लपकी। कहते हैं उस ज़माने में हर चीज़ इंसान की तरह गुफ्तगू करती थी। हिरनी ने शहजादी से अर्ज़ किया, ढोल शहजादे के जुल्म से भागकर यहाँ आई थी, लेकिन बदकिस्मती ने यहाँ भी मेरा पीछा न छोड़ा। शहजादी ने ढोल शहजादे का नाम सुना तो उसके बाबत पूछने लगी। हिरनी ने ढोल शहजादे का तारुफ शहजादी से कराया और उसकी ज़्यादतियों का जिक्र करने लगी। शहजादी ने शहजादे की बातें सुनी तो उसे कुछ दिलचस्पी पैदा हो गई। उसने हिरनी से पूछा कि क्या वो शहजादे को यहाँ ला सकती है। हिरनी ने जवाब दिया, मेरे बच्चे की खिदमत करो, तुम्हारा काम यह हिरनोटा ही कर देगा। यह शहजादी वही शहजादी थी जिसके बाप से ढोल शहजादे की बाप की दोस्ती थी, जिसने मुसीबत के दिनों में उनकी मदद की थी और दोनों ने उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था। शहजादी ने हिरनोटे की खूब परवरिश की। थोड़े ही अरसे में हिरन ने जवानी में कदम रखा तो एक दिन शहजादी ने उससे कहा, जाओ शहजादे को ले आओ। हिरन छलांगे भरता हुआ रवाना हुआ और कुछ दिनों में ढोल शहजादे की नगरी में जा पहुंचा। यहाँ आकर उसने देखा कि हिरनियों का एक रेवड़ है जो जंगल में आज़ादाना घूम रहा है। हिरनियों ने हिरन देखा तो बहुत खुश हुई, लेकिन उनकी खुशी देर पा साबित न हुई। हिरन ने उनसे कहा, मैं यहाँ एक खुसूसी मकसद के लिए आया हूँ, मुझे शाही बाग का रास्ता दिखाओ, मेरे लिए आपस में न लड़ो। हिरनियों ने उसे शाही बाग तक पहुंचा दिया। रात भर सबने जी भरकर बाग को उजारा। सुबह हुई तो हिरनियां वापस चली गईं और हिरन ने अपना काम शुरू कर दिया। माली ने जब बाग में एक हिरन को देखा तो बहुत खुश हुआ। उसने जाकर शहजादे को इत्तला कर दी। शहजादे ने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर शिकार की तैयारी कर ली। हाथ में तीर कमान थामे घोड़े पर सवार हुआ और बाग की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन ने शहजादे को देखा तो सर पर पांव रखकर भाग निकला। उधर शहजादे ने घोड़े को एड़ लगाई। दोनों में जबरदस्त दौड़ लगी। दौड़ते दौड़ते दोपहर हो गई, फिर शाम पड़ गई। तवील सफ़र घंटों में तय होता गया। आखिरकार शहजादे ने सोचा कि खुदा जाने यह हिरन मुझे कहाँ ले जाएगा, मैं वापसी घर जा सकूंगा या नहीं। यह सोचकर उसने तीर कमान में रखकर चला दिया। इत्तफाक की बात थी कि तीर हिरन के टांग में पेवस्त हो गई। हिरन जख्मी होकर बैठ गया। शहजादा जब हिरन के पास पहुंचा तो हिरन बोला, शहजादे, बस एक ही मंजिल का सफ़र बाकी था कि तुम्हारी शहजादी से मुलाकात हो जाती।
تم نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ شہزادہ سمجھ گیا۔ ایک لخت گھوڑے سے اترا، اپنی پگڑی پھاڑی اور ہرن کے زخم پر پٹی باندھ دی اور بڑی شرمندگی کا اظہار کیا۔ شہزادے نے ہرن سے کہا، تم مجھے راستہ بتاتے چلو، میں تمہیں گھوڑے پر سوار کر لوں گا۔ آخر دونوں چلتے چلتے شہزادی کی وطن پہنچ گئے۔ شہزادی نے ہرن کو زخمی دیکھا تو اسے دلی رنج ہوا۔ ڈھول شہزادے اپنے ہونے والے سسر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے پاس اپنے باپ کی تلوار تھی جس پر دونوں دوستوں نے اپنی اولاد کی شادی کا عہد لکھا ہوا تھا۔ اس تحریر کے مطابق شہزادی کی شادی شہزادے سے کر دی گئی۔ ڈھول شہزادہ شادی کر یہیں رہنے لگا۔ گھر کی یاد بھی اس کے دل سے جاتی رہی۔ ایک عرصے کے بعد اس نے اپنے ماں باپ کے بارے میں ایک بیان خواب دیکھا۔ شہزادہ سوتے سوتے چینخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ صبح ہوئی تو شہزادے نے اپنے سسر سے گھر جانے کی اجازت چاہی۔ شہزادی بھی ساتھ جانے کی تیاریاں کرنے لگی۔ شہزادے نے لاکھ سمجھایا کہ راستہ بڑا کٹھن اور دشوار گزار ہے، مگر شہزادی نے اس کی ایک نہ مانی۔ شہزادی کو دیکھ کر اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ جانے کے لیے ضد کرنے لگا، لہٰذا اللہ کا نام لے کر تینوں روانہ ہو گئے۔ ابھی زیادہ سفر طے نہ کیا تھا کہ شہزادی کے بھائی کو شدید پیاس لگنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ شہزادی نے شہزادے سے کہا، جس طرح بھی ہو، جیسے بھی ہو، میرے بھائی کی جان بچاؤ۔ ڈھول شہزادہ ان کو وہیں چھوڑ کر پانی کی تلاش میں نکلا۔ کچھ فاصلے پر جا کر پانی کا تالاب نظر آیا۔ اس نے مسکیجہ بھرا اور ایک درخت کے چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی۔ اس درخت کے اوپر ایک زہریلا سانپ رہتا تھا۔ سانپ نے نیچے اتر کر شہزادے کو ڈس لیا اور شہزادہ سوتا ہی رہ گیا۔ جب ڈھول شہزادے کے سالے اور شہزادی نے دیکھا کہ شہزادہ طویل انتظار کے باوجود نہیں آیا تو انہوں نے پاؤں کے نشانوں کی مدد سے اسے تلاش کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے وہ درخت کے نیچے جا پہنچے جہاں شہزادہ سویا ہوا تھا۔ دونوں شہزادے کو جگا جگا کر تھک گئے مگر شہزادہ نہ اٹھا۔ وہ سمجھے کہ شہزادے کی موت ہو گئی ہے۔ شہزادی نے رونا پیٹنا شروع کر دیا اور رو رو کر جان آدھی کر لی۔ اتفاق سے ایک جوگی بھی ادھر آ نکلا۔ اس نے شہزادی کو جنگل میں دیکھا تو وہ حیران ہو گیا۔ نزدیک آیا تو شہزادی نے منت سماجت کی اور شہزادے کے علاج کے لیے اس کی مدد طلب کی۔ جوگی نے شہزادے کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ سانپ کا ڈسا ہوا ہے۔ اپنے گدری سے منکا نکالا اور اس کی مدد سے شہزادے کے جسم سے سارا زہر نکال دیا۔ کچھ دیر بعد شہزادے نے آنکھیں کھول دی اور حیران ہو کر اٹھ بیٹھا۔ حقیقت حال معلوم ہوئی تو اس نے جوگی کا شکریہ ادا کیا اور اسے خوب انعام و اکرام سے نواز دیا۔ کئی دنوں بعد تینوں منزل مقصود پر جا پہنچے۔ شہزادے نے خیال کیا کہ ایک عرصے بعد اپنے ملک آیا ہوں، ملک کی حالت خدا جانے کیا ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ شہر کے باہر ہی ٹھہر گیا اور شہزادی سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں حالات کا جائزہ لے کر آتا ہوں۔ آبادی میں جا کر اس نے ایک شخص سے پوچھا، اس ملک کا بادشاہ کون ہے اور وہ کس طبیعت کا آدمی ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، بھائی تم کوئی اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ کا بیٹا شکار کے دوران گم ہو گیا تھا۔ بڑی تلاش کے باوجود اس کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ اس کے ماں باپ رو رو کر اندھے ہو گئے اور اس حالت میں اس کے وزیر نے نمک حرامی کی اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ ملکہ کو بے دردی سے ہلاک کر دیا۔ خدا جانے بادشاہ کا کیا انجام ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر شہزادے کو شدید صدمہ پہنچا، لیکن اس نے ضبط سے کام لیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا، اگر ڈھول شہزادہ واپس آ جائے تو؟ پھر اس شخص نے جواب دیا، تمہارے منہ میں گھی شکر، مگر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ شہزادے نے پھر کہا، اگر آ جائے تو رعایا اس سے مل کر اس ظالم کی ٹکا بوٹی کر دے گی۔ دوسرے دن ڈھول شہزادے نے ایک اسکیم تیار کی اور خفیہ طریقے سے یہ خبر گھر گھر پہنچا دی کہ ڈھول شہزادہ زندہ ہے اور واپس آ گیا ہے، کل شام کے وقت شہر میں داخل ہوگا۔ وقت مقرر سے کچھ ہی دیر قبل تمام شہری ڈھول شہزادے کے استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ شہزادہ نمودار ہوا جسے دیکھ کر تمام لوگوں نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے اور اس جلوس نے حملہ کر کے ظالم وزیر کو اپنے انجام تک پہنچا دیا اور ڈھول شہزادے کو بڑی شان و شوکت سے تخت پر بٹھا دیا۔ شہزادے کی تخت نشینی کا جشن جاری تھا کہ ایک عورت نے اسے خوشخبری سنائی کہ بڑے بادشاہ کو اس نے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے، آج ظالم کا کام تمام ہوا۔
تو میں یہ راز بتانے آئی ہوں۔ شہزادے نے باپ سے ملاقات کی اور اس نیک عورت کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بالکل ہی نہ بھولیں، اور ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو ان لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔